जहां बात हो गिलगित बल्तिस्तान की, पाकिस्तान के दिफा और सिक्योरिटी की, खित्ते में होने वाली तब्दीलियां, अफगानिस्तान, कश्मीर और इंडिया, हम रखेंगे गहरी नज़र। हम बात करेंगे हकाइक और दलाइल के साथ। मैं हूं ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान। M2M उर्दू, जुड़े रहें मिनट टू मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ब्रिगेडियर मसूद हूँ। आज के इस व्लॉग में हम एक इम्पॉर्टेंट मौजू के बात करूँगा। वो फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन की अहमियत पे, मुस्लिम जो इम्पॉर्टेंट है मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, NGOs के लिए। और पार्ट 2 जो व्लॉग करूँगा उसमें हम गज़ा की सूरत हाल पर मैं बात करूँगा। फ़लस्तीन की अहमियत इसलिए क्योंकि यहाँ बैतुल मुक़द्दस से मस्जिद अल-अक़सा है। आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू के अयाम में इस रुख नमाज किबले की तरफ रुख करके यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती थी। लेकिन बाद में जब अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि आप खाने काबे की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें, तो फिर उसके बाद रुख वहाँ पे तब्दील हुआ था। और इसलिए फिर ये इस जगह की इम्पोर्टेंस उस हिसाब से हमारे लिए एक वो भी है। लेकिन ओवरऑल जब हम बात करते हैं फ़लस्तीन की, तो फ़लस्तीन की ज़मीन को कहा जाता है ये पैगम्बरों की सरज़मीन है। यहाँ पे रेवोल्यूशंस जो यहाँ पे हुई और बड़े यहाँ पे बहुत सारे जो पैगम्बर थे उनके यहाँ पे कब्रें हैं। और जो बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के जो नाम जो कुरान में भी ज़िक्र है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, सब का ताल्लुक़ यहाँ से था। और इसके बाद ये कुरान में भी ज़िक्र है कि ये फ़लस्तीन जो है इसको कहा गया है ब्लेस्ड लैंड है। अब इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं कि मस्जिद अल-अक़सा यहाँ पे है जो मुस्लिम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने बताया कि पहले इस तरफ रुख करके नमाज किबला था, तो इस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी जाती थी। फिर ये दूसरा ये है कि मेराज का सफ़र किया आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उन्होंने जो ट्रैवल किया मक्का से यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। यहाँ पे आके तमाम जो पैगम्बर थे जो पिछले सारे थे उनकी नमाज में इमामत की। और यहाँ से फिर उन्होंने अपने बुराक में असेंड किया टुवार्ड्स 7 अल्लाह से मुलाकात के लिए। तो इसलिए भी ये इलाका जो है कंपाउंड है अल-अक़सा का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत इख्तियार कर जाती है ये लोकेशन जो है। और इसकी एक्सपेंशन थी जब उमैयद थे तो उसके जो कैलिफ थे, मालिक थे, और इसके बाद जो दूसरे थे वलीद, उन्होंने जो यहाँ पे एक्सपेंशन कराई। और फिर जो मंसूर थे अब्बासी कैलिफ थे, उन्होंने भी फर्दर इसमें एक्सपेंशन और इसको रीबिल्ड करवाया। और इसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें बिल्डिंग है या स्ट्रक्चर है वो है होली सेप्लेकर है, जो ईसाइयों के लिए बहुत मुक़द्दस है। यहाँ पे एतक़ाद के मुताबिक यहाँ पे क्रूसिफिकेशन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यहाँ पे हुई थी, और ये सिलेक्शन यहीं पे होगी, और यहीं पे उनकी जो इनिशियल बरियल हुई थी इसी मुकाम पे की गई थी। तो इसलिए ईसाइयों के लिए भी ये बड़ी मुक़द्दस जगह है। तीसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इस एरिया में फ़लस्तीन में या इस कंपाउंड में जो बैतुल मुक़द्दस का है, ये तकरीबन 630 एकड़ का बताया जाता है। टेंपल माउंट है, जिसे हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। ये बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने स्टार्ट की थी। फिर उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की। और इस टेंपल में ताबूत सकीना रखा गया था, जिसे आर्क ऑफ कवनेंट कहा जाता है। और क्योंकि ये जो बॉक्स था इस यहूदियों के एतक़ाद के मुताबिक एक ब्लेसिंग और स्ट्रेंथ के लिए ये बॉक्स था। लेकिन वो बॉक्स ये था, सब्सिक्वेंट जब इस पर हमले हुए, सेकंड जब टेंपल पे हमला हुआ, तो ये बॉक्स यहाँ से गायब हो गया था। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन उस बॉक्स में कहा जाता है कि जो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इसमें जूते पड़े हुए थे, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पगड़ी इसमें थी, तौरात की लिखी हुई तख्ती यहाँ पे थी, और मन और सलवा की चीज़ें कुछ पड़ी हुई थी। तो इसलिए इसके मुतबरक यहूदी इसको समझते हैं। इस टेंपल को मैंने बताया था 2 दफ़ा हमले हुए थे। पहले बेबीलोन से जो लोग जो आए थे उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया, फिर इसको रिकन्स्ट्रक्शन किए गए। और इसके बाद वो दोबारा टाइटस था, रोमन था, वो आए, उन्होंने दोबारा इसको डिस्ट्रॉय किया। जब सेकंड हमला हो तो उसमें ताबूत सकीना गायब हो गए, जिससे आज तक यहूदी
سمجھتے ہیں کہ اسی ایریا میں کہیں پہ ہے، اسی لیے وہ اس کو ریکنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب یرموک کی لڑائی لڑائی گئی تو صحابہ کی ایک فوج جو تھی اس طرف آئی اور انہوں نے سیریا پہلے کیپچر کیا، سیریا کیپچر کرنے کے اور فلسطین کی طرف آئے ہیں۔ یروشلم کا جو کیپچر تھا 637 میں ہوا، اور اس میں اس وقت کے جو کیلف تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود یہاں پہ تشریف لائے، اور اس کے بعد جو سیج تھا جس کو یروشلم کو محاصرے میں لے گیا تھا، تو انہوں نے سٹی نے سرنڈر کیا، تو یہاں پہ پھر یہاں پہ آ کے حضرت عمر نے سب کو، اس خاص طور پہ یہودیوں کو بھی یہاں پہ عبادت کی پرمیشن دی، اور اسی طریقے سے یہ مسلمانوں کے پاس 637 میں مسلمانوں نے اس پہ اپنا قبضہ کر لیا تھا اور اپنا اس پورے علاقے فلسطین پہ۔ ایک اور امپورٹنٹ جہاں پہ اسٹرکچر ہے وہ ڈوم آف راک ہے، جو ہمیشہ ہم لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ ایک گولڈن جو ڈوم نظر آتا ہے گنبد سا، وہ بیسکلی ہمیں یہ امپریشن دیا جاتا ہے یہ مسجد الاقصیٰ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مسجد الاقصیٰ سلور ڈومڈ ہے، جبکہ یہ گولڈن جو ڈومڈ ہے یہ بیسکلی اس کو ڈوم آف راک کہتے ہیں۔ کبوت الصخرہ مسجد ہے یہ، اور اس کو بیسکلی عبد المالک جو امید کیلف تھے انہوں نے اس کو بیسکلی ری بلڈ کرا، اور اس کو اسلام کی گلوری اور بلیسنگ کے طور پہ اس کو ریسٹور کروایا، کیونکہ یہاں سے بیسکلی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے اپنے جرنی کا آغاز اس پوائنٹ سے، اس ایریا سے کیا تھا، تو اس لیے اس کے اندر وہ راک ہے جہاں سے بیسکلی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ لیا تھا۔ تو اس لیے مسلمانوں کے لیے اس ڈوم کی بڑی ہے، گولڈن ڈوم کی بڑی ریسپیکٹ اور اہمیت ہے، جس کو ڈوم آف راک کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک ویلنگ وال ہے، دی ویلنگ وال ہے۔ یہودی کے بقول یہ ویلنگ وال جو ہے یہ جو ہے جو سیکنڈ ٹیمپل کے ریمننٹس جو بچے کچھ ایک دیوار رہ گئی تھی، باقی تو ڈسٹروائے کر گئے تھے، تو وہ وال ہے۔ تو اس لیے یہودی یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ سر ہلا کے یہاں پہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، تو اس لیے ان کے وہ بہت زیادہ یہ کہ ہولی سائٹ ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے بھی یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ مسلمان اس کو براق وال کہتے ہیں، کیونکہ یہاں ہی اس لوکیلٹی میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو باندھا تھا، تو اس لیے ویلنگ وال ہمارے لیے بھی اتنی امپورٹنٹ ہے۔ اب جب بعد میں جب کروسیڈس نے حملہ کیا تو پہلا حملہ 1099 کو پہلا کروسیڈ حملہ ہوا، جو یورپ سے لوگ حملہ آور ہوئے یہاں پہ، ویسے کے لیے انہوں نے کہا اپنا مقدس زمین ہے یہودیوں سے مسلمانوں سے لینے کے لیے حملہ آور ہوئے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا 462 سال کے بعد حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ نے جب 637 میں یہاں پہ قبضہ کیا تو اس کے 462 سال بعد عیسائی یہاں پہ آ کے کامیاب ہوئے تھے۔ پھر جب پہلے حملہ ہوا کروسیڈ میں 1192 میں اس علاقے فلسطین پہ قبضہ کر لیا، تو یہاں پہ بڑا قتل و غارت ہوئے، اور کہتے ہیں ہر طرف خون خون تھا یہاں پہ۔ اور بعد میں ایسا ہوا کہ 1192 نہیں تھا، 1099 تھا۔ 1192 میں آفٹر 88 ایئرس بیسیکلی 1099 میں کرسچنس نے اس کو کیپچر کیا، تو آفٹر 88 ایئرس 1192 میں صلاح الدین ایوبی جو مصر کے اس وقت حکمران تھے، مصر سیریا کے، انہوں نے آ کے پھر دوبارہ اس کو قبضہ کر لیا تھا۔ تو اسی طریقے سے واپس یہ ان کے ہاتھ میں آیا، بعد میں یہ سلجوکس کے پاس بھی رہا، آٹومنس کے پاس بھی رہا، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ 1897 میں یہاں پہ ٹوٹل جو جیوز کی پاپولیشن تھی وہ 3% تھی، 87% فلسطین میں مسلمان تھے، باقی 10% یہاں پہ کرسچنس تھے۔ لیکن جب ہولوکاسٹ جو ہوا جس میں یہودیوں کو جب مار پڑی، تو اس کے بعد جو بلفور ڈکلیریشن ہوا 1917 میں، تو انہوں نے کوشش کی یورپ میں جتنے یہودی ہیں ان کو لا کے یہاں پہ آباد کیا جائے، تو ایک قسم کا کنسپٹ دیا گیا کہ یہاں پہ ایک یہودی ریاست بنائی جائے۔ تو اس کے لیے ایک قسم کا آئیڈیا تھا اور اس کی تیاریاں کی گئی، اور اس کو ایریا کو اس حساب سے ڈیوائڈ کیا جائے، اور اکارڈنگلی 1948 میں یہاں پہ ایک یہودی ریاست بنائی گئی۔ اور اس کے بعد پھر جو جنگیں ہوئی 1948 میں، یہ پہلے عرب اور یہودیوں کی جنگ ہوئی، جس میں ویسٹ جیروشلم جو تھا وہ اس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا۔ 1967 کی جو جنگ ہوئی 6 ڈیز جو تھی، 6 ڈیز وار کہتے ہیں، اس میں ایسٹ جیروشلم پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے
بعد میں جو باقی جو علاقے تھے گولان ہائٹس پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، سینائی پہ بھی قبضہ کر لیا تھا. تو اس طریقے سے تمام جو علاقے تھے انہوں نے اپنے اس میں کر لیا تھا. لیکن سبسیکوینٹ کچھ جو سینائی کا علاقہ تھا مصر نے بعد میں ان سے ایک انڈرسٹینڈنگ کیمپ ڈیوڈ کے بعد واپس لے لیا تھا. لیکن ابھی بھی جو غزہ کا ایریا ہے، ویسٹ بینک کا ایریا ہے، گولان ہائٹس ہیں تو ان کے پاس ہے. اور ایون جو ویسٹ بینک ہے میجارٹی اس میں سیٹلمنٹس بن چکی ہیں. تو اس طریقے سے وہاں یہودی کی وہاں پہ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے. اسرائیل کا میں نے کہا یہ جگہ ہے مقدس ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کرسچنس کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے ہے. یہودیوں کا مقصد ہے یہاں پہ وہ ٹیمپل کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ مسجد الاقصیٰ یہ کمپاؤنڈ جو ہے. تو اسی لیے یہ گولڈن راک جو ڈوم آف راک ہے یہ ہمیں بار بار اسی طرح دکھایا جاتا ہے کہ یہ مسجد الاقصیٰ ہے، لیکن مسجد الاقصیٰ سلور ڈوم والی ہے. تو ان سارے اس ایریا میں وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ بنایا جائے، کیونکہ ان کے خیال سے وہ جو تابوت السکینہ ہے وہ بھی ادھر ہے. تو ان کے ایک عقائد میں یہ شامل ہے ریکنسٹرکشن آف ٹیمپل، جو تیسرا ٹیمپل جو بنانا چاہتے ہیں اور وہ ہر حالت میں یہاں پہ بنانا چاہتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں نے 1200 سال تک فلسطین پہ حکومت کی، 12 سینچریز، جبکہ کرسچن نے جہاں پر ٹوٹل 88 سال کا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اسی دنیا میں جو انٹرنیشنل جو پالیٹکس تھی، اور اسپیشلی 1917 کے بعد جنگ عظیم میں جب آٹمنز کو شکست ہوئی اور اس کے بعد سے یہ انہوں نے دنیا میں پھر علاقوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا اور یہودیوں کو یورپ سے لا کے یہاں پہ سیٹل کروایا اور اسرائیل بنایا. یہ آج کا میرا موضوع تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو بھی ہوگی تو ہم بات کریں گے جو آج کل کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں. وی لاگ دیکھنے کا شکریہ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.